نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کی اس نشست کے اندر وضو کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ سب سے قبل تو ہم رب ذوالجلال کے ارشاد کی طرف جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے وضو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہوں، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، پس دھوو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور دھوو اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ تو اس قرآن پاک کی اس نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چہرہ کا دھونا اور اپنے ہاتھوں کا دھونا اور اپنے سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں کا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اور امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر روایت کیا ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں آثار وضو، یعنی کہ جو وضو کرنے کے اعضاء ہیں وضو کے، وہ سب چمکتے ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ وہ چمک زیادہ کرے، یعنی کہ جس سے ہو سکے وہ کثرت سے وضو کرے، تو کل قیامت والے دن میری امت کے یہ یعنی کہ ہاتھ، چہرے، پاؤں، یہ سب چمکتے نظر آئیں گے۔ تو صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے تو اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار، اس کا ثواب اس مثل ہے، ایسی مثل ہے جیسا کہ کسی نے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھا ہے، جتنا یعنی اس کو ثواب ہے اتنا ہی اس نمازی کو ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ضابح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ منہ دھوتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک اس کے آنکھوں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔
تو جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ اور ہاتھ کے ناخنوں کے گناہ بھی گر جاتا ہے، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے اس کے سر کے گناہ، جب وہ اپنے کانوں کو دھوتا ہے تو کانوں کا مسح کرتا ہے تو اس کے کانوں کے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر اس انسان کا مسجد کو جانا اور نماز ادا کرنا، یعنی کہ اس کا وضو نماز کے لیے ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہو یا جس عبادت کے لیے وہ ہو، جب بھی وہ وضو کرے گا تو اس کے یعنی کہ ان اعضاء کے گناہ گر جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دگنا ثواب ہے، اور جو تین بار وضو کرے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے، یعنی جو تین بار اعضاء کو دھوئے، یعنی وضو سے مراد اعضاء کا دھونا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن اور ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن خزیمہ اپنے صحیح میں روایت کیا کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ وسلم، میں جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سبب سے تو جنت میں میرے آگے چل رہا تھا، میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لیا۔ تو دوستان عزیز، ان احادیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے، کہ اگر انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے جو اعضاء ہیں یہ تو کل قیامت والے دن چمکتے رہیں گے، لیکن میرے آقا کی حدیث کے مبارک کے مطابق کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ان اعضاء کے جن کو ہم دھوتے ہیں ان کے گناہ گر جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کو کثرت سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔